فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ بھڑکی جو مصر کے ہر قبطی کے گھر میں گھس گئی اور بنی اسرائیل کے مکانات میں وہ نہیں گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کا غرور ٹوٹے گا اور اسے اپنے معبود ہونے کے دعوے کی بدترین سزا ملے گی۔ اس لیے اس ملعون نے چاروں طرف احکام جاری کر دیے کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ ہو سرکاری طور پر اس بات کا خیال رکھا جائے گا، لڑکا ہو تو فوراً مار ڈالا جائے اور اگر لڑکی ہو تو چھوڑ دی جائے، اور بنی اسرائیل سے سخت بیگار لی جائے اور مشقت کے کاموں کا بوجھ ان پر ڈال دیا جائے۔ یہاں عذاب کی تفسیر لڑکوں کے مار ڈالنے سے کی گئی اور سورہ ابراہیم میں ایک کا دوسرے پر عطف ڈالا، جس کی پوری تشریح انشاءاللہ سورہ قاف کے شروع میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا کرے، ہماری مدد فرمائے اور تائید کرے، آمین۔ یسومونکم کے معنی لگا دینے اور ہمیشگی کرنے کے آتے ہیں، یعنی وہ برابر دکھ دیتے جاتے تھے۔ چونکہ اس آیت میں پہلے یہ فرمایا تھا میری انعام کی ہوئی نعمت کو یاد کرو، اس لیے فرعونیوں کے عذاب کو تفسیر کے طور پر لڑکوں کے قتل کرنے سے بیان فرمایا، اور سورہ ابراہیم کے شروع میں فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس لیے وہاں عطف کے ساتھ بیان فرمایا تاکہ نعمتوں کی تعداد زیادہ ہو، یعنی متفرق عذابوں سے اور بچوں کے قتل ہونے سے تمہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں نجات دلوائی۔ مصر کے جتنے بادشاہ عمالق وغیرہ کفار میں سے ہوئے تھے ان سب کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے روم کے کافر بادشاہ کو قیصر اور فارس کے کافر بادشاہ کو کسریٰ اور یمن کے کافر بادشاہ کو تبع اور حبشہ کے کافر بادشاہ کو نجاشی اور ہند کے کافر بادشاہ کو بطلیموس۔ اس فرعون کا نام ولید ابن مصعب ابن ریان تھا، بعض نے مصعب ابن ریان بھی کہا ہے۔ یہ عملیق ابن اودم ابن ارم ابن سالم ابن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس کی کنیت ابو مرہ تھی، اصل میں استخر کے فارسیوں کی نسل میں سے تھا۔ اللہ کی پھٹکار اور لعنت اس پر نازل ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اس نجات دینے میں ہماری طرف سے ایک بڑی بھاری نعمت تھی۔ بلاء کے اصل معنی آزمائش کے ہیں، لیکن یہاں پر ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد ابو العالیہ سدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے نعمت کے معنی منقول ہیں۔ امتحان اور آزمائش بھلائی برائی دونوں کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن بلوتہ بلاء کا لفظ عموماً برائی کی آزمائش کے لیے اور ابلیہ ابلاء و بلاء لفظ بھلائی کے ساتھ آزمائش کے لیے آتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں تمہاری آزمائش تھی، یعنی اس عذاب میں اور اس بچوں کے قتل ہونے میں۔ قرطبی اس دوسرے مطلب کو جمہور کا قول کہتے ہیں، تو اس میں اشارہ ذبح وغیرہ کی طرف ہوگا، اور وبلاء کے معنی برائی کے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے فرعونیوں سے بچا لیا، تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے اور فرعون تمہیں پکڑنے کو نکلا، تو ہم نے تمہارے لیے پانی کھڑا کر دیا اور تمہیں اس میں سے پار اتار کر تمہارے سامنے فرعون کو اور اس کے لشکروں سمیت ڈبو دیا۔ اس کی پوری تفصیل سورہ شعراء میں آئے گی انشاءاللہ۔ عمرو بن میمون اودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے کہا کہ مرغ جب بولے تب سب نکلو اور انہیں پکڑ کر قتل کر ڈالو، لیکن اس رات اللہ کے حکم سے صبح تک مرغ نہ بولا۔ مرغ کی آواز سنتے ہی فرعون نے ایک بکری ذبح کی اور کہا کہ اس سے پہلے کہ اس کی کلیجی سے میں فارغ ہو لوں، اس سے پہلے 6 لاکھ قبطیوں کا لشکر جرار میرے پاس حاضر ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ حاضر ہو گیا، اور یہ ملعون اتنی بڑی جمعیت کو لے کر بنی اسرائیل کی ہلاکت کے لیے بڑے کر و فر سے نکلا اور دریا کے کنارے انہیں پا لیا۔ اب بنی اسرائیل پر دنیا تنگ ہو گئی، پیچھے ہٹیں تو فرعونیوں کی تلواروں کی بھینٹ چڑھیں، آگے بڑھیں تو مچھلیوں کا لقمہ بنے۔ اس وقت یوشع علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ، اب کیا کیا جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امر رب آگے آگے ہے۔ یہ سنتے ہی انہوں نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن گہرے پانی میں جب غوطے کھانے لگا تو پھر کنارے کی طرف لوٹ آئے اور پوچھا اے موسیٰ، رب کی مدد کہاں ہے؟ ہم نہ آپ کو جھوٹا جانتے ہیں نہ رب تعالیٰ کو۔ 3 مرتبہ ایسا ہی کیا یا کہا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی
کہ اپنی لکڑی دریا پر مارو، لکڑی لگتے ہی پانی نے راستہ دے دیا اور پہاڑوں کی طرح سخت ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والے بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے۔ انہیں اس طرح پار اترتے دیکھ کر فرعون اور فرعونیوں نے بھی اپنے گھوڑے اسی راستے پر ڈال دیے۔ جب فرعون کا سارا لشکر دریا میں اتر گیا تو پانی کو مل جانے کا حکم ہوا اور چاروں طرف ریل پیل ہو گئی اور سارے کے سارے ڈوب مرے۔ بنی اسرائیل نے قدرت الہی کا یہ نظارہ اپنی آنکھوں کنارے پر کھڑے کھڑے دیکھا، جس سے وہ بہت ہی خوش ہوئے۔ اپنی آزادی اور فرعون کی بربادی ان کے لیے خوشی کا سبب بنی۔ یہ بھی مروی ہے کہ یہ دن عاشورے کا تھا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا۔ چنانچہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس مبارک دن میں بنی اسرائیل فرعون کے ہاتھوں سے آزاد ہوئے اور ان کا دشمن غرق ہوا، جس کے شکریہ میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے بہت زیادہ حقدار موسیٰ کا میں ہوں۔ پس رسول اللہ نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔